پیٹرسن خاندان، جس میں جان، اس کی بیوی ایمیلی اور ان کے 2 بچے سارا اور مائیکل شامل تھے، نے اپنی چھٹیوں کے دوران دور دراز کے جنگل کے راستوں پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھنے جنگل میں گہرائی میں اترے، انہیں ایک پرانا خستہ حال مکان درختوں کے درمیان چھپا ہوا ملا۔ یہ مکان اپنے ٹوٹے ہوئے حصوں اور رینگتے ہوئے بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور ٹوٹے ہوئے کھڑکیاں ان کی طرف خالی آنکھوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ تجسس نے ان پر قابو پا لیا، اور اپنے اندر کی بے چینی کے باوجود انہوں نے اس مکان کو کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، لکڑی کے فرش نے ان کے وزن کے نیچے چرچر کرنا شروع کر دیا، اور ہوا میں ایک بوسیدہ بو بھر گئی۔ رہنے کا کمرہ وسیع تھا، تقریباً ایک غار کی طرح، جس کے درمیان ایک بڑا سوراخ تھا جو ایک تاریک پیچیدہ سیڑھی دکھا رہا تھا جو بظاہر تہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ کیا ہمیں نیچے جانا چاہیے؟ مائیکل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جان نے سر ہلایا اور ایک ٹارچ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آؤ، ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ سیڑھی اترتے ہوئے وہ خود کو ایک نم، ٹھنڈے تہ خانے میں پاتے ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی، اور جلد ہی انہیں پراسرار گونجتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں، مدھم سرگوشیاں، دردناک چیخیں اور بے چین ہنسی۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں جب انہوں نے خوفزدہ نظروں کا تبادلہ کیا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ ایمیلی نے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ اچانک انہیں اوپر کے کمروں سے بھی ویسی ہی خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ سارا اپنی ماں سے لپٹ گئی، جبکہ مائیکل کی آنکھیں خوف سے آدیر الفادیر گھومنے لگے۔ ان آوازوں کے منبع کو ڈھونڈنے کے ارادے سے وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ مکان کے اندر گھومتے رہے، اندھیرے کمروں اور راہداریوں میں جھانکتے رہے، آوازیں بلند اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک کمرے میں انہیں پرانے پھٹے ہوئے کھلونے زمین پر بکھرے ہوئے ملے، اور دیواریں مانگ پڑی ہوئی بچوں کی طرح کی تصویروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، سرگوشیاں واضح الفاظ میں تبدیل ہو گئیں جو ایک سرد خون کرنے والے کورس میں گونجنے لگے۔ تم یہاں کیوں ہو؟ ایک آواز نے سایوں سے سرگوشی کی۔ ابھی چلے جاؤ، ایک اور آواز نے دکھ سے کہا۔ پھر اچانک ایک بوڑھا آدمی ان کے سامنے آ گیا، اس کی آنکھیں خالی اور اس کا چہرہ غم سے مڑے ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے، ان کے تاثرات خالی اور خوفناک تھے۔ خاندان خوف سے جم گیا، سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، بوڑھا آدمی کراہتے ہوئے بولا، اس کی آواز ایک بڑی دوری سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ جان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم یہاں رہتے تھے، بوڑھے آدمی نے جواب دیا، اس کی نظر دور تھی۔ لیکن ہماری زندگیاں ایک تاریکی نے لے لی جو اب بھی اس مکان میں موجود ہے۔ اب ہم قید ہیں، ہماری روحیں سکون نہیں پا سکتی۔ بچے بیک وقت رونے اور ہنسنے لگے، ان کی آوازیں ایک بے چین کر دینے والے سمفنی میں مل گئیں جس نے پیٹرسن خاندان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ دیواریں قریب آتی محسوس ہوئی، اور ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی، تقریباً دم گھٹنے والی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ایمیلی نے چیخ کر کہا، اپنے بچوں کو قریب کھینچتے ہوئے۔ لیکن جیسے ہی وہ بھاگنے کے لیے مڑے، بوڑھے آدمی کا ہاتھ باہر نکل آیا اور رہنے والے کمرے کے سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ سایوں سے بچوں، اس نے خبردار کیا۔ وہ نئی روحوں کو اذیت دینے کے لیے تلاش کر رہے۔ خوف زدہ پیٹرسن خاندان مکان سے باہر دوڑ گیا، خوفناک چیخیں اور ہنسی ان کے پیچھے پیچھے تھی جب تک کہ وہ جنگل میں بہت دور نہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن اس دن کی یاد ان کے خوابوں میں ان کا پیچھا کرتی رہی، ہمیشہ کے لیے۔